بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عبداللہ بن معاذ لعنت اللہ، جس نے فاطمہ دختر حسین علیہ السلام کے گوشوارے اتارے، کان زخمی کیے، مختار نے پوچھا، تو وہ ہے کہ ظلم کر کے کہتا تھا اگر میں نہ کروں تو کوئی اور لے جائے گا، پس روتا بھی تھا اور ظلم بھی کرتا تھا، پس اس کے اعضاء کاٹ کر اس کو مارا گیا کہ گوشت اتر گیا اور پگھلا ہوا سکہ اس کے حلق میں ڈال دیا گیا۔ حرملہ بن کاہل ملعون۔ منہال بن عمر سے روایت ہے کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں حضرت امام زین العابدین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ حرملہ بن کاہل کا کیا ہوا؟ تو فوراً میرے ایک ساتھی بشر بن غالب اسدی نے جواب دیا، ہم کوفہ میں اسے زندہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے اور دعا کی، اللہم ازکہ حر الحدید اللہم ازکہ حر النار، یعنی اے اللہ اس کو لوہے کی گرمی اور آگ کی حرارت کا عذاب چکھا۔ منہال کہتا ہے کہ جب ہم واپس کوفہ میں پہنچے تو مختار نے خروج کیا ہوا تھا اور میرے اس کے ساتھ پہلے سے دوستی اور مراسم تھے، لہٰذا میں سوار ہو کر اس کو ملنے گیا۔ دیکھا تو وہ گھر سے باہر آ رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے منہال، تو نے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ کیوں نہیں لیا؟ میں نے جواب دیا کہ میں حج کو گیا تھا اور ابھی واپس آیا ہوں اور تجھے ملنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ پس میں اس کے ہمراہ روانہ ہوا اور کناسہ کوفہ میں ہم پہنچے تو مختار کسی انتظار میں وہاں ٹھہر گیا۔ اتنے میں ایک جماعت پہنچی اور آتے ہی انہوں نے حرملہ کی گرفتاری کی مبارکباد پیش کی۔ جب وہ ملعون حاضر کیا گیا تو امیر مختار نے ایک قصاب کو بلوا کر اس کے ہاتھ پاؤں کی تمام انگلیوں بند بند سے جدا کی اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں قطع کیے اور تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ایک بڑی آگ روشن کر کے اس کے ناپاک جسم کو اس میں ڈال دیا کہ وہ خاکستر کا ڈھیر ہو گیا۔ منہال کہتا ہے کہ میری زبان سے تسبیح و تکبیر جاری ہوئی تو مختار نے سوال کیا کہ اس میں شک نہیں کہ ذکر خدا ہر وقت اچھا لگتا ہے، لیکن اس وقت تیری زبان پر تسبیح کا جاری ہونا تعجب کو ظاہر کرتا ہے۔ پس منہال نے جواب دیا کہ میں حج کے بعد خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں حاضر ہوا تھا اور امام علیہ السلام کی زبان سے میں نے حرملہ کے متعلق یہ کلمات سنے تھے، لہٰذا اب امام پاک کی دعا کی مقبولیت پر تعجب کر رہا ہوں۔ مختار نے جب سنا تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ شکر بجا لایا، بس ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر پلٹے۔ جب میرے گھر کے قریب سے گزرا تو میں نے مختار کو کھانے کی دعوت دی۔ مختار نے جواب دیا، اے منہال، تو نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس طرح دعا فرمائی تھی اور خدا نے ان کی دعا کو میرے ہاتھوں پر مستجاب فرمایا ہے۔
لہٰذا میں اب کس طرح کھانا کھاؤں، بلکہ میں نے اس نعمت خداوندی کے شکر میں آج روزہ کی نیت کر لی ہے۔ منہال کہتا ہے کہ میں نے کہا خدا تجھے اور توفیق دے۔ سہیل بن حریف خزائی لعنت اللہ، اس کو مختار کے پیش کیا گیا۔ مختار نے پوچھا تو وہ ہے کہ قافلہ اسیران اہل بیت کے اونٹوں کو مارتا تھا تاکہ تیز دوڑیں اور اہل بیت کے اسیر گر پڑیں۔ اس نے انکار کیا، لیکن مختار نے اس کے ہاتھ پاؤں قلم کر کے دھوپ میں اس کو ڈال دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ابو الحتوف جعفی لعنت اللہ، اس ملعون نے امام مظلوم علیہ السلام کی پیشانی کو پتھر سے زخمی کیا تھا۔ ابو قدامہ عامری لعنت اللہ، اس ملعون نے امام کے دل پر تیر مارا تھا جس کو امام مظلوم علیہ السلام نے پس پشت سے کھینچا تھا۔ صالح بن وہب مزنی لعنت اللہ، اس ذلیل نے امام مظلوم علیہ السلام کے پہلو پر نیزہ مارا تھا۔ اباہر بن کعب لعنت اللہ، امام مظلوم علیہ السلام کے آخری استغاثے پر جب شہزادہ عبداللہ بن حسن امام پاک کی خدمت میں پہنچے تھے تو اس ملعون نے اس شہزادے کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ ابو ایوب غنوہ لعنت اللہ، اس نے امام مظلوم کے حلق پر تیر مارا تھا۔ نصر بن خرشہ لعنت اللہ، اس ملعون نے بھی امام مظلوم علیہ السلام کے جسم نازنین پر ایک زخم کا اضافہ کیا تھا۔ عمر بن خلیفہ جعفی لعنت اللہ، اس ملعون نے بھی امام پاک کے زخمی جسم کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ عبداللہ بن سلخط، عبد الرحمن بن سلخط، عثمان بن خلد، بشر بن سعد لعنہم اللہ، یہ چاروں حضرت عبد الرحمن بن عقیل کے قتل میں شریک تھے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے بروز عاشور ان پر بد دعا کی تھی جو مقبول ہوئی۔ مختار کے حکم سے یہ سب گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان سب کو انتہائی ذلت و خواری سے قتل کرایا گیا اور ان کے نجس مردوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ مخزن البقاء مجلس ہفتم میں ہے کہ جب مسلم بن عقبہ نے یزید عنید کے حکم سے مدینہ کو تاراج کیا اور 3 روز تک قتل عام جاری رکھا اور مسجد نبوی میں اس قدر مسلمان بے دریغ تحقیق کیے گئے کہ مسلمانوں کا خون منبر رسول سے جاری ہوا اور قبر نبی تک پہنچا۔ اشقیائے بنی امیہ نے سادات کے گھروں کی بے حرمتی کی جس کے نتیجے میں سادات کے بہت سے افراد بھوک پیاس کی تکالیف سے جان بحق ہو گئے اور اکثر ترک وطن کر کے بے خانماں ہو گئے۔ چنانچہ قاسم بن عبد الرحمن بن عقیل اپنی بیوہ ماں اور 3 بہنوں کو ساتھ لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی خاک چھان چھان کر آخر کار اس وقت وارد کوفہ ہوئے جب مختار تخت حکومت پر فائز تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل کا قاتل عثمان بن خالد جہنی عبد الرحمن کے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ کی طرف فرار کرنا چاہتا تھا کہ مختار کی پولیس کے گشتی دستے نے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس افسر ابو عمر نے مختار کو اس کی گرفتاری کی اطلاع دی اور لوگوں نے جب عبد الرحمن بن عقیل کا گھوڑا دیکھا تو بہت گریہ و بکا ہوا۔ اس ملعون کو باندھا گیا اور اس کو
تازیانے مارتے تھے۔ ہر طرف سے اس پر لعنت کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں پولیس انچارج ابو عمر نے ایک حسین و جمیل لڑکے کو مختار کے سامنے پیش کیا، جبکہ ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مختار نے سبب پوچھا تو ابو عمر نے جواب دیا کہ یہ لڑکا حضرت عبد الرحمن بن عقیل کا فرزند دل بند ہے۔ یہ سنتے ہی مختار اپنی مسند سے اٹھا اور شہزادے کو گلے لگا کر خوب رویا اور دریافت کیا کہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے۔ شہزادے نے جواب دیا، آج تیسرا دن ہے میں اس شہر میں وارد ہوا ہوں، اور سفر کی نوعیت و کیفیت بھی بتلائی۔ مختار نے پوچھا کہ تنہا ہیں؟ تو جواب دیا، نہیں، بلکہ میرے ساتھ بیوہ ماں اور 3 ہمشیرگان بھی ہیں۔ ہم تیری حکومت کا چرچا اور قاتلانے امام حسین سے بدلہ لینے کی خبر سن کر یہاں آئے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔